بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات۔ قرآن مقدس کے اندر دو قسم کی آیات، ایک متشابہات اور دوسری ہیں محکمات۔ محکمات وہ آیات جس کا مفہوم، معنی، مطلب ایک ہی ہو، کسی ایسے بندے کو جو باطل نظریات کا مالک ہے اور فتنے کی تلاش میں رہتا ہے، ایسی آیات میں کیونکہ اس کو موقع نہیں ملتا تو ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے۔ اور دوسری آیات یہ ہیں متشابہات۔ اس کے کئی معنی اور کئی مطالب، لیکن جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ ان آیات کو سامنے رکھ کر پھر غلط مطلب نکال کے لوگوں کے اندر بے دینی اور گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ متشابہات آیات کو سمجھنے کے لیے محکمات آیات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب مثلا عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا روح، اللہ کا کلمہ۔ حالانکہ اس کا مطلب وہی لینا چاہیے جو محکمات آیات میں موجود ہے۔ روح اللہ اضافت تشریفی ہے، دیکھیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ اضافت تشریفی ہے۔ ناقۃ اللہ، جو اللہ نے صالح علیہ السلام کو بطور معجزے کے اونٹنی عطا فرمائی، اس کو کیا کہا گیا؟ اللہ کی اونٹنی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی۔ اب روح اللہ سے یہ مطلب نکالنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح ہے، اللہ ہی سے ہیں، اللہ کا جز ہیں، اللہ کا نائب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اور بھائی کلمۃ اللہ کیونکہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا جی، پھر ان کو اللہ نے جو پیدا کیا بغیر باپ کے تو کہتی ہیں جی دیکھیں اللہ کے نائب۔ حالانکہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو سامنے رکھ کر ایسی باتیں کرنے والے ہو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تم سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف کیوں نہیں غور کرتے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ تو اس طرف تمہارا خیال کیوں نہیں جاتا؟ اللہ تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، سمجھے نا بات کو؟ تو روح اللہ کو سامنے رکھا۔ اب محکمات آیات وہ کیسی ہیں؟ ذرا غور فرمائیں۔ محکمات آیات وہ آیات ہیں، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب تک تبلیغ فرماتے رہے، فرمایا ان اللہ ربکم و ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ وہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرتے رہو۔ دیکھیں یہ محکم آیت ہے۔
اس کا صاف مطلب واضح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ قرآن محکم آیا، محکمات۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ میرے بندے ہیں، میں نے ان پہ انعام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، سب سے پہلا جو انہوں نے سب سے پہلی بات جو بیان کی وہ کیا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب محکمات کو چھوڑ کے متشابہات آیات کو سامنے رکھ کے جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کے اندر گمراہی کو پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح معجزات کو سامنے رکھ کر لوگوں کے اندر گمراہی، مثلا دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ وہ کہتے مردے کو قم بإذن اللہ۔ اب دیکھیں وہ تو صرف اتنا فرماتے، اب مردے کو زندہ کون کرتا؟ اللہ۔ کہتی ہیں او جی جب ہم لوگ واضح آیات ان کے سامنے رکھتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والےو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جائیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے نوالے سے کھانے سے مکھی کچھ چھین لے تو وہ واپس کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، لیکن کہتے نہیں جی نہیں۔ حالانکہ معجزہ یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ اپنے کسی پیغمبر کو دے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ باقی معجزات کا مالک تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ خیر، متشابہات ان کو سامنے رکھ کر گمراہی پھیلائی۔ اصل کے اندر اسی صورت میں 5 توحید کے بارے میں شبہات جو لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے، اسی صورت آل عمران میں ان شبہات کو دلائل سے رد کیا جائے گا۔ پہلا شبہ روح اللہ، کلمۃ اللہ، اب اس شبہ کا رد الحمدللہ ہو گیا۔ پھر دوسرا شبہ، او جی وہ مادرزاد نبی نے کوڑ کی بیماری والے ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھی ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں، یہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھتے، تو اس طرح جو توحید پر شبہات وارد کیے گئے ان کا جوابات آپ دیکھیں گے، 5 توحید پر اور 3 شبہات رسالت پہ، تو ان 8 شبہات کے جوابات اسی صورت کے اندر دیے جائیں گے۔ فرمایا والذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ آیات جو محکم ہیں وہ اصل کتاب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی معیار مدار ان آیات پہ ہے، اور دوسری آیات وہ ہیں متشابہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کا طلب کرنا،
وابتغاء تاویلہ، اور اس کا غلط مطلب لینا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کا صحیح مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن قرآن پاک میں ایسی بھی متشابہ آیات ہوتی ہیں نا اللہ والے. مثلا الف لام میم ہے، الف لام میم، الف لام را، طٰ کاف ہا یا عین صاد، یا قرآن میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے. نہیں سمجھے؟ تو ایسے الفاظ، بعض ایسے الفاظ ہیں متشابہات جن کے معنی کا ہمیں علم نہیں. بعض ایسی آیات ہیں، ایسے کلمے ہیں ان کے معنی کا علم ہے لیکن اس کے مفہوم و مطلب کو ہم سمجھ. اللہ کے ہاتھ بالکل، لیکن ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی کرسی کیسی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھا؟ لیکن جو مومن ہے وہ کہتا ہے اللہ نے جو کچھ فرمایا حق فرمایا، کوئی بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ فرمائے، اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہے. راسخ، علم میں راسخ کون ہوتی ہیں؟ جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. راسخ فی العلم. ویسے اس مقام پہ آپ دیکھیں گے ان کے اللہ نے 3 صفات بیان کیے ہیں. والراسخون فی العلم، 3 ان کے اوصاف بیان ہوئے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ کہتی ہے ہم ایمان لے آئے ساتھ اس قرآن کے جو بھی آیاتیں محکمات یا متشابہات کل من عند ربنا، یہ ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے. یہ پہلا وصف ہے، پہلا وصف. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند. فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جو کون ہوتا ہے؟ عقل مند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. دوسرا وصف جو اللہ والے ہوتے ہیں نا علماء راسخین، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اللہ والے اس دعا کو یاد کرو، بار بار یہ دعا کیا کرو. ورنہ آپ دیکھیں توجہ کریں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں راہ حق پہ چلتے چلتے بھٹک جاتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ ہمیں رحمت عطا فرما. رحمت سے مراد استقامت ہے. استقامت یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو ہدایت دی آخر وقت تک بندہ اس پہ قائم رہے. ورنہ کئی بندے آپ دیکھتے ہوں گے دوچا جوارا تو بڑی فرض دے علاوہ نوافل کو نہیں چھوڑے دے. تہجد پڑھی دی پڑھیے جیسے ہاتھ تسبیح و نماز دے نیڑے بھی نہ لگا. استقامت بہت بڑی نعمت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. بے شک تو ہی
بھی تو سب کچھ عطا کرنے والا. یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ دینے والا کون ہے؟ اولاد ہے، جن اور اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں یہ سب کچھ عطا کرنے والا. حدیث پاک میں ہے آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب کے ساتھ بھی ہے، مطلب ایک ہے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ مضبوط کر کے رکھ. اللہ پاک گمراہی سے بچائے ہر وقت. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنا عظیم پیغمبر ہے، اس کے باوجود دعا کرتی ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھ. امام الموحدین ہے لیکن پھر بھی شرک کا اتنی ڈر ہے، اللہ سے دعا کر اللہ مجھے بچا کے رکھنا. اللہ حق پہ قائم دائم رکھے. تو یہ دوسرا وصف ہوتا ہے اللہ والوں کا. تیسرا وصف ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایسے دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ تو سب لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا. پر میرا اللہ ہمارا ایمان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ سبحانہ و تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. قیامت بھی اللہ تو قائم رکھے گا. استقامت عطا فرما. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ جب مجھ پہ موت آئے تو میں پکا سچا مسلمان. اللہ یہ سمجھے پھر کیونکہ قیامت تو قائم ہونی ہے نا. بندہ جب حق پہ، بندے کی موت جب ایمان پہ، بندے کی موت جب اسلام پہ آتی ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے ایسے بندے کو خوشنودیاں حاصل ہوں گی نا. اس لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او ایمان والے ہو اللہ سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ تم پر موت آئے اور تم پکے سچے مسلمان.